بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد الرحمن مدنی کراچی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی امت مسلمہ کی مظلوم بیٹی ہیں جو اس وقت امریکن جیل میں ہیں۔ حال ہی میں ان کے ساتھ ان کے چہرے پر کافی پھینکنے کا واقعہ ہوا، ان کے ساتھ ظلم ہوا اور دنیا میں کہیں اس کی بازگشت سنائی نہیں دی۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ پاکستان کے بہادر، جری اور گہری علمیت رکھنے والی شخصیت عالم دین علامہ ابتسام الہی ظہیر موجود ہیں، جو اپنے والد ماجد حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کی یادگار ہیں، اور آپ کا ایک بہت بڑا کردار امت مسلمہ کے مختلف طبقہ فکر کو جوڑنے کے حوالے سے بھی ہے، اور امت کے حساس موضوعات پر بہت درد دل کے ساتھ بولتے ہیں کہ ان کی آواز اپنے مکتبہ فکر اور اپنے مسلک سے کہیں آگے پوری امت کے قلوب کو چھوتی ہے۔ تو آج انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت عنایت فرمایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علامہ صاحب، میں درسقرآن.com کی طرف سے عبد الرحمن مدنی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ وقت عنایت فرمایا ڈاکٹر عافیہ کے مسئلے پر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ عبد الرحمن بھائی، بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس جو ہے آپ کی موکر ویب سائٹ جو آپ کا آن لائن پروگرام ہے اس میں آپ نے مجھے مدعو کیا ہے۔ میں کئی سال سے جو ہے نا آپ کا درسقرآن.com سے واقف ہوں، اور ماشاءاللہ اس کی یہ بلاغی اور دینی بڑی خدمات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم سب کو مل جل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کا کام کرنے کی توفیق دے۔ یقیناً یہ ایک ایسا موقع ہے، ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ جس کے اندر کسی ایک مکتب فکر کے اوپر ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ وہ اسلام کا دفاع کرے، بلکہ جہاں تک تعلق ہے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا، حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا، یا عظمت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بات کا، یا شاعر اللہ کے دفاع کی بات کا، یا مظلوم مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کی بات کا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امت کو بالکل ایک پیج پہ ہونا چاہیے۔ وہ جو کہی گئی ہے نا بات، اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ جب تک ہم اس کی تصویر نہیں بنیں گے، امت کے مسائل جو آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا مسئلہ یقیناً بہت اہم مسئلہ ہے، اور آپ نے یقیناً جو ہے اس موقع کے اوپر جو ہے مجھے مدعو کر کے امت کے دکھ درد جو ہیں ان کو اجاگر کرنے کا جو موقع دیا ہے، میں یقیناً تہہ دل سے اس کے اوپر آپ کا مشکور ہوں۔ جزاک اللہ۔ حضرت علامہ صاحب، ایک ہے رسمی سوالات، میں اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ کے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی امت کی بیٹی ہیں یا پاکستان کی بیٹی ہیں۔ ابھی مینار پاکستان پر ایک سانحہ، ایک علمیہ رونما ہوا، اس پر کہا گیا کہ یہ بچی پاکستان کی بیٹی ہے۔ تو ہم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو پاکستان کی بیٹی کیسے کہتے ہیں؟ کیا وہ واقعی پاکستان کی بیٹی ہیں؟ دیکھیں، یہ بنیادی طور پر بات، ہماری تاریخ اس بات کے اوپر شاہد ہے کہ پاکستان کی بات نہیں، میں صرف کہہ رہا ہندوستان ہی کی بات نہیں کہہ رہا، جس کی اپنی ایک تاریخ ہے کہ ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ایک مسلمان بیٹی کی آبرو کو بچانے کے لیے کیا داخل ہوئے۔ ایک بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے گروہ جو تھا ان کا ہمنما بنا دیا، اور بعد ازاں میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسی بیٹی کی عزت کے بچاؤ کا ایک نتیجہ ہے کہ آج یہاں پر ایک مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ موجود ہے۔ اگر ہم اپنی ہسٹری پہ غور کریں یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ دوسرا یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو تھے، وہ امت کی بیٹیوں کی آبرو کو یکساں سمجھا کرتے تھے، اور اس مسئلے کے اندر سورہ ممتحنہ میں اللہ نے بڑی خوبصورت انداز میں رہنمائی کی ہے کہ لا ہن حل لکم ولا ہن، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے لیے جو ہے نا، جو وہ لا ہن حل لہم، کہ مسلمانوں کی بیٹیاں جو ہیں وہ کافروں کے لیے حلال نہیں ہیں، اور کافر جو ہیں ان کے لیے حلال نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور کے اوپر مسلمانوں کی جو بیٹیاں ہیں وہ مسلمانوں کے گھرانوں کی عظمت اور ان کی عزت اور ان کی ناموس کا نشان ہوتی ہیں۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی چونکہ ہمارے وطن سے اٹھائی گئی ہے اور وہ مسلمانوں کی ایک بیٹی تھی، تو ہمیں یہ بات کہنے میں کوئی مضائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں، اور کوئی اس کے اندر ہمیں کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ ہم اس کو امت کی بیٹی کہیں۔ اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہی نہیں بلکہ وہ تمام عورتیں امت کی بیٹیاں ہیں
جو مغرب یا مشرق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اوپر سختی کے ساتھ کاربند ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہے، یا ان کے اوپر اس لیے ظلم کیا جا رہا ہے کہ وہ ان کی نسبت اسلام کے ساتھ ہے. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے اوپر ہونے والا ظلم جو ہے وہ پاکستان کی نسبت کے ساتھ ہے، اسلام کی نسبت کے ساتھ ہے، اس کا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں سامراج کے ساتھ. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اس لیے اس کا جو نظریہ ہے، جو اس کا قواعد ہے، وہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے یقیناً وہ امت کی بیٹی ہے، اور وہ عورتیں جو بے حیائی اور بد اخلاقی اور بے راہروی کی تمام حدود کو پامال کر کے امت مسلمہ کی جگ ہنسائی کا سبب بنتی ہیں، ان کو یقیناً امت کی بیٹی کہنا کسی بھی اعتبار سے درست نہیں ہے. جزاک اللہ علامہ صاحب، بہت مفصل آپ نے روشنی ڈالی اور بات بالکل سمجھ میں آ گئی. یہ جو موجودہ حالات ہیں، ایک طرف تو 80 سال قید سنا دی گئی جس پر رمزے کلارک نے، جو سابق اٹارنی جنرل تھے امریکہ کے اور ڈاکٹر عافیہ کے گھر آئے کراچی، انہوں نے کہا کہ یہ مظلوم ترین لڑکی ہے دنیا کی. اس کے بعد اب یہ والا واقعہ کہ جس میں جیل کے اندر جہاں کیمرے لگے ہیں، سیکیورٹی گارڈز ہیں، ہر چیز ہے، وہاں چہرے پر کافی پھینک دی گئی، اور دنیا بھر میں معروف ایک قیدی ہے، وہ ایسے عام قیدیوں میں تو نہیں ہوگی. تو اسے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے مزید کوئی سازش ہے، مزید امت کو ڈرانے دھمکانے کا پروگرام ہے، یا یہ ان کی غیر انسانی حرکت ہے؟ اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں جو یہ واقعہ 30 جولائی کو جیل میں ہوا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک طرف تو امریکہ کا جو سرویلنس کا نظام ہے، تفتیشی نظام ہے، جاسوسی کا نظام ہے، وہ اتنا ایفیشینٹ ہے کہ وہ اپنے ایک بندے کو جس نے باقاعدہ طور پہ قتل کیا ہوتا ہے اس کو چھڑوانے کے لیے بالکل ٹائم ضائع نہیں کرتے، اور ریمنڈ ڈیوس کو زبردستی دیت دلوا کر اس کے لواحقین کو یہاں سے چھڑوا کے لے جاتے ہیں. دوسرا ان کی نظر جو ہے ہر جگہ پہ موجود ہوتی ہے. وہ افغانستان کے اندر کسی جگہ چھپے ہوئے اپنے کسی مخالف کو ٹریس کرنے کے لیے ہر طرح کا اپنا جاسوسی کا نظام استعمال کرتے ہیں، اور کوئی بندہ جو ہے ان کے بایو میٹرک نظام کی اس وقت جو ہے دسترس سے باہر نہیں، بلکہ میں یہ بات سمجھتا ہوں سوشل میڈیا کا نیٹ ورک بھی ان تک انفارمیشن کو پہنچانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنا ہوا ہے. فیس بک کے ذریعے جہاں پر ہم آپس میں تبادلہ خیال کرتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، وہیں پوری دنیا کا جو ڈیٹا بیس ہے وہ ان تک جو ہے نا یہ ہماری انفارمیشن کو بھی منتقل کر رہا ہے. تو اس بات کی توقع کرنا کہ وہ اس چیز سے غافل ہیں کہ ان کی جیلوں کے اندر کیا ہو رہا ہے، یہ بات جو ہے نا بالکل بعید الامکان ہے، اور اس کے اوپر کسی قسم کا یقین کرنا ان کے اس دعوے کے اوپر میں سمجھتا ہوں یہ بالکل جو ہے نا بے بنیاد ہے. اگر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو آج ٹارگٹ کیا گیا، اس کے اوپر کافی گرائی گئی ہے، اور یہ بات کہی جائے اس سے پیشگی ان کو اس بات کا کوئی علم نہیں تھا، یا اس دوران ان کو اس بات کا بالکل علم نہیں تھا، یہ بات بالکل جو ہے نا بیجا ہے. یہ جو کچھ بھی ہوا میں سمجھتا ہوں ان کے علم کے مطابق ہوا ہے، ان کے ارادوں کے ساتھ ہوا ہے، اور اس کے اندر جو ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جو ہے نا اذیت کا نشانہ بنا کر در حقیقت بے بس امت اور مجبور امت جو ہے اس کی بے چارگی اور اس کی بے بسی کو مزید وعدے کیا گیا ہے. اور ایک لحاظ سے میں چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر تم میں ہمت ہے تو اپنی اس بیٹی کے حوالے سے کچھ کر سکتے ہو تو کر کے دکھلاؤ. میں یہ بات سمجھتا ہوں ایک طرف تو ہم اتنے ان کی ہم نوائی میں آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کی تہذیب، ان کی ثقافت کی ترجمانی کرتے ہیں، دوسرا ان کا معیار اتنا دور ہے کہ وہ ہمارے ملک کے قانون کے مطابق جو لوگ مجرم ہوتے ہیں ان کو بغیر کسی جو ہے قانونی جو ہے سہارے کا یا قانونی جواز سے ان کو لے کے جانے کے اندر جو ہے کامیاب ہو جاتے ہیں. آسیہ مسیح کا پورا کیس ہمارے سامنے ہے کہ کس انداز میں کو پورے پروٹوکول کے ساتھ باہر منتقل کیا گیا، اور اب اس کو اپنے مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا. دوسرا ہم اتنے مجبور اور بے بس ہیں کہ ایک طرف اپنے آپ کو ایک آزاد ریاست ڈکلیئر کرتے ہیں، دوسرا اپنی ایک بیٹی جو کہ اس وقت ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بنی ہوئی ہے اس کو آزاد کروانے کے لیے، یا اس کے اوپر جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے اس کو رکوانے کے لیے، یا اس کا جو استحصال ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے کوئی بھی کردار ادا کرنے سے قاصر ہیں. ہماری کوئی مؤثر آواز جو ہے اس حوالے سے نظر نہیں آتی. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں ڈاکٹر عافیہ کی جو تکلیف ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو ہمارا کردار ہے یقیناً وہ اس سے بھی زیادہ مذموم ہے اور اس سے بھی زیادہ قابل مذمت ہے اور قابل افسوس ہے. جزاک اللہ. ابھی افغان ترجمان سے ایک خاتون نے انٹرویو لیا کابل میں. انہوں نے کہا کہ آپ اب جب کہ امریکہ واپس جا رہا تو جو فوجی افغانیوں کی مدد کرتے ہوئے یہاں مارے گئے، آپ ان کی فیملیز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا دیکھیں میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ ان فوجیوں نے آ کر ہمارے ملک پر قبضہ کیا تھا، تو ابھی جنہیں 20 سال کی لڑائی کے بعد جمعہ 8 دن نہیں ہوئے، وہ ایسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں اور حق بات کر رہے ہیں. جبکہ ڈاکٹر عافیہ کا معاملہ ہو یا دوسرے معاملات ہوں، ہم پاکستانی جو ایٹمی قوت کے حامل ہیں، ہماری گردنیں کیوں اتنی جھکی ہوئی ہیں؟
ہم نے غلامی کے طوق کیوں گلے میں پہنے؟ اس کی بنیادی وجوہات دیکھیں، بنیادی طور پر بات یہ کہ جس وقت آپ کا مقابلہ مادیت کے ساتھ ہوتا ہے تو اس وقت میں یہ بات سمجھتا ہوں مادیت کا مقابلہ نہیں کرتی، بلکہ روحانیت جو ہے نا مادیت کا مقابلہ کرتی ہے۔ اگر آپ ان کے میزائل گنیں گے تو آپ کے میزائل کم ہیں، اگر آپ ان کے جہاز گنیں گے آپ کے جہاز کم ہیں، اگر آپ ان کے بحری جہاز گنیں گے تو آپ کے بحری جہاز کم ہیں، اگر آپ ان کی فوج گنیں گے تو آپ کی فوج کم ہے۔ تو اس اعتبار سے تو کبھی آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقابلے کی اساس فرق بتلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے ہی گروہ تعداد میں تھوڑے تھے وہ زیادہ پہ غالب آ گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن کے ساتھ، اس کے حکم کے ساتھ۔ واللہ مع الصابرین، یقینا اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر ہمارا یقین اور ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہو اور ہم مادیت کو نظر انداز کر کے حقیقت میں اپنے سے بڑی طاقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید اور مدد جو ہمارے ساتھ ہے، باقی وسائل اور اسباب جو ہیں وہ تو ہم دنیا داری کے تناظر میں استعمال کر رہے ہیں، ان وسائل اور ان اسباب کے اندر طاقت پیدا کرنا یا ان کو مؤثر بنانا در حقیقت یہ قادر مطلق کے اختیار میں ہے۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں ہمارا زاویہ نگاہ بدل جائے گا۔ افغانیوں کے پاس اسلحہ ہم سے کم ہے، افغانیوں کے پاس فوج بھی ہم سے کم ہے، افغانیوں کے پاس ٹریننگ بھی ہم سے کم ہے، لیکن افغانیوں کا ایمان اور استحکام جو اس مسئلے کے اندر ہم سے زیادہ نظر آ رہا ہے۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اتحاد ایمان تنظیم جس کا درس جو تھا حضرت قائد اعظم نے بھی دیا تھا، اور جو ہمارا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے قومی نعرہ بھی ہے، قومی موٹو بھی ہے، ہمیں بالکل اس کو اپنی زندگی کے اندر جو ہے داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ نہ ہم میں یونٹی ہے، نہ ہمارے میں فیتھ ہے، نہ ڈسپلن ہے۔ اگر یہ تینوں چیزیں ہمارے یہاں پہ آ جائیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے اور اس جیسے مسائل کے حل کے لیے صحیح طریقے سے آواز کو اٹھا سکیں۔ امت کے جتنے مسائل ایسے ہیں جو کئی اشروں سے جو ہے حل نہیں ہو رہے، میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ کشمیر میں ہونے والا ظلم ہو یا برما میں ہونے والا ظلم ہو یا فلسطین میں ہونے والا ظلم ہو، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جذبہ اخوت موجود نہیں، وہ ایمانی کیفیت موجود نہیں جو امت کے درد کو محسوس کرنے کے لیے ہم آمادہ تیار کرے۔ تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے مسئلے کے اوپر ہماری بیچارگی کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم مادی اعتبار سے امریکہ سے اتنے خائف ہیں کہ اپنے ایک جائز مطالبے کو بھی ٹیبل کے اوپر رکھنے کے لیے آمادہ تیار نہیں۔ جزاک اللہ۔ حضرت علامہ صاحب یہ فرمائیے کہ ایک ایسے وقت میں جب کہ شکست خوردہ اقوام افغانستان سے تقریباً نکل گئی ہیں اور شکست خوردہ فوجی بہت سارے پاکستان اتارے جا رہے ہیں کہ یہاں سے اگلے مرحلے میں لے جائے جائیں گے، تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ زیادہ سازگار اور موزوں وقت ہے کہ ایسے موقع پر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے پاکستان بات کرے؟ دیکھیں جی، میں یہ بات سمجھتا ہوں جب آپ کسی قوم کے ساتھ ایک سمپتھی کا مظاہرہ کرتے ہیں، رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں یا ایک لحاظ کو اسسٹ کرتے ہیں، تو پھر آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ اس کے بدلے کے اندر ان سے کوئی فیور حاصل کریں، اور فیور بھی ایسی جو کسی بھی اعتبار سے آپ پہ احسان نہ ہو بلکہ آپ کا پورا پورا حق ہو۔ اگر آپ ان کے فوجیوں کو ان تک منتقل کرنے کے اندر یا ان کے ہم نواؤں کو ان تک منتقل کرنے کے لیے اپنے وسائل کو، اپنے ریسورسز کو، اپنے پوٹینشیل کو استعمال کر رہے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے ایک جائز مطالبے کو ان کے سامنے نہیں رکھتے کہ ہماری ایک بیٹی جو ہے تمہارے پنجے کے اندر ایک عرصہ دراز سے تڑپ رہی ہے اور بے بسی کی زندگی گزار رہی ہے اور اس کا استحصال کیا جا رہا ہے اور اس کو جلانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اس کے اوپر باقاعدہ طور کے اوپر جو ہے اس کو جلسانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کو جو ہے ایک غلط طریقے سے موت کے گھاٹ اتارنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور غیر طبی انداز سے اس کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، تو کیوں تم اس کو ہمارے حوالے نہیں کرتے؟ اس موقع کے اوپر یقین کیجئے میرا دل اس بات کے اوپر بڑا افسردہ ہے کہ خان صاحب ایک طویل عرصے تک ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس کو اٹھاتے رہے، لیکن جب سے وہ اقتدار میں آئے ہیں، شاید اقتدار کوئی ایسی چیز ہے کہ انسان کے نظریات کو اور اس کے افکار کو بری طرح مسخ کر دیتا ہے۔ خان صاحب نے بھی دوبارہ اس ایشو کو اس انداز میں ہائی لائٹ کرنے کی کوشش نہیں کی، وگرنہ ایک وقت وہ بھی تھا جب وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے جیسے مسائل کو اور ایوان ریڈلی جیسے مسائل کو اجاگر کیا کرتے تھے، اور امت کے وہ لوگ جن کے دل میں امت کا درد موجود ہے ان کی ہمدردیوں کو سمیٹنے کی کوشش کیا کرتے تھے، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد نہ جانے وہ اپنے سارے کے سارے ایجنڈے کو یا اپنے وعدوں کو کیوں فراموش کر گئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہترین موقع ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے آواز اٹھائی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اگر دیگر کوئی بے گناہ قیدی موجود ہیں تو ان کو بھی رہا کروانے کی کوشش کی جائے۔ آپ افغانیوں کے جذبہ اخوت کے اوپر غور کیجئے کہ جس وقت ان کو اس بات کی امید ہوئی کہ وہ ری گین کر سکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے دوبارہ جو ہے ایسے وینیوز کو کھول رہا ہے کہ وہ دوبارہ جو ہے اس کھوئی ہوئی عظمت کو اور اس کھوئے ہوئے وقار کو حاصل کرنے کی پوزیشن میں ہے، تو انہیں پوری دنیا سے جہاں جہاں ان کے قیدی موجود تھے ان کو رہا کروانے کی بات کی۔ ملا عبد الغنی جیسے لوگ آج وہ اللہ کے فضل و کرم سے کی پوسٹوں پر پہنچ رہے ہیں، میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ لوگ بھی تو کل تک اسیر تھے نا،
اس کا مطلب یہ اپنے اسیروں سے لا تعلقی کو اختیار کرنا اور اپنے قیدیوں کو فراموش کر دینا اور ان کے دکھ درد کو محسوس نہ کرنا یقیناً یہ قوموں کے زوال کی نشانی ہوتی ہے۔ کاش اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ ویژن عطا فرما دے جس انداز میں افغانیوں نے اپنے قیدیوں کو چھڑوا کر ان کو بڑے منصبوں کے اوپر بٹھایا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہمارے ملک سے تو عام طور پہ وہ لوگ ٹرانسپورٹ ہو رہے ہیں جنہوں نے بلیسفیمی کا ارتکاب کیا ہوتا ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور آپ کی آبرو کے اوپر حملہ کیا ہوتا ہے اور آپ کی عزت کو جو ہے پامال کرنے کی ناپاک جسارت کی ہوتی ہے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے امت کے درد کو بانٹا ہوتا ہے یا امت کی خیرہائی کی بات کی ہوتی ہے یا جذبہ جہاد کے تحت جو ہے انہوں نے سامراج کے خلاف آواز کو بلند کیا ہوتا ہے، جب وہ لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں تو ہم ان کی حصول کے لیے، ان کی بازیابی کے لیے سچی بات یہ ہے ایک سٹیپ آگے بڑھنا یا صحیح طور بلند آواز میں آواز اٹھانا تو بڑی دور کی بات ہے، جائز حد تک بھی آواز اٹھانے کے اوپر مادہ تیار نہیں ہوتے۔ بالکل ایسے ہی علامہ صاحب، ایک عام آدمی، سوشل میڈیا استعمال کرنے والا شخص، زندگی کے عام کاروبار میں لگا ہوا آدمی، گھر بار کی ذمہ داریاں اٹھانے والا عام مسلمان ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی میں کس طرح اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک تو ہوتا ہے انفرادی سطح کے اوپر تو آپ جو ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلی تو بات ہے دعا مانگیں، اس لیے کہ مسبب الاسباب ہے اور اسباب کو جمع کرنے والا ہے اور امکانات کو قریب لے کے آنے والا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خیر کے لیے اس دور میں ایک بہت بڑا دروازہ کھول دیا ہے کہ آپ کی جو انگلی کے نیچے ایک کلک کے اوپر جو ہے آپ اپنے جذبات کا اظہار کر کے ایک بہت بڑی کمپین کو جو ہے نا لانچ کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا میں آج اتنی پاور موجود ہے کہ کم از کم وہ آپ کے مطالبے کو یا آپ کے جذبات کو ٹرانسلیٹ کر سکتا ہے، اور اس بات کو ریفلیکٹ کرنا کچھ مشکل نہیں ہے کہ پوری قوم آج ایک پیج کے اوپر ہو کے ایک مطالبہ کر رہی ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بازیابی کا مطالبہ کرنا پورے کنسنسس کے ساتھ، پورے اتحاد کے ساتھ، پوری یکجہتی کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ بالکل فوکس ہو کے یہ مطالبہ کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر پوری قوم کے لوگ اس مطالبے کو ایک آسان انداز میں اٹھائیں اور ٹرینڈ ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے ذریعے اس چیز کو جو ہے ہائی لائٹ کریں کہ ہماری بہن کو واپس کیا جائے۔ اگرچہ عالمی ضمیر جو ہے وہ اقوام کے کنسنسس کے مطالبے کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے، لیکن کم از کم اس عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے کی ضرورت تو ہے۔ کم از کم ان کو یہ پیغام تو ملنا چاہیے کہ یہ پوری کی پوری قوم کا مشترکہ مطالبہ ہے۔ شاید وہاں پہ جو موجود ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، جن کے اندر کئی لوگ جو ہیں میرٹ کے اوپر بھی بات کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے شعور اور ان کے تصورات جو ہیں اس اعتبار سے آپ کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں تو یہ کمپین جو ہے مزید جو ہے اس کے اندر جو ہے نا قوت اور استحکام پیدا ہو سکتا ہے، اور عین ممکن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے کے اندر ہماری بہن کو جو ہے بازیاب کروا دے اور ان کو ہم تک منتقل کروا دے۔ حضرت علامہ صاحب، اس وقت یہ پروگرام ڈاکٹر عافیہ کی بہن ڈاکٹر فوزیہ بھی دیکھ رہی ہیں، ان کی والدہ محترمہ جو انتہائی علیل ہیں وہ بھی دیکھ رہی ہیں، اور ان کے اہل خانہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس موقع پر آپ بطور خاص ان کے اہل خانہ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ جب اس قسم کے معاملات آتے ہیں تو سب سے پہلے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے۔ غار کے پتھر کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ کس انداز میں اللہ تعالیٰ نے ٹنوں وزنی غار کے پتھر کو ہٹا دیا فقط دعا کی برکت کے ساتھ۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی گھرانے کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے اوپر یقین رکھتے ہوئے اور اس پہ توکل اور بھروسہ کرتے اپنی دعاؤں کو جو ہے نا بھرپور انداز میں جو ہے نا اس کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے، اور اس بات کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو سنے گا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہیں اس پیش آنے والی مصیبت کے اوپر صبر کرنا چاہیے، اس لیے کہ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، جتنی بھی آزمائش آتی ہیں در حقیقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں اور ہمارے مقدر میں لکھ دی گئی ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کے اوپر گھبرانے کی بجائے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی تکالیف یا آزمائشوں کے اوپر اجر کی توقع رکھنی چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ انہیں اپنا مورال بلند رکھنا چاہیے اور لوگوں کو بھی اس بات کے لیے موٹیویٹ کرنا چاہیے، اور میں یہ بات سمجھتا ہوں ان کی ہندہ پیشانی، ان کا تحمل، ان کی بردباری اور ان کا ہائی مورال جو ہے اس سے پوری کی پوری قوم کو تقویت ملتی ہے، اور دشمن جو ہمارے جذبات کو مجروح کر کے ہمیں دکھی دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں مضطرب اور بے قرار دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو جو ہے نا اس بات سے تشویش ہوتی ہے کہ امت اتنے بڑے زخم کے لگنے کے باوجود بھی جو ہے وہ ابھی تک بالکل جو ہے پسماندہ نہیں ہوئی، مایوس نہیں ہوئی، بلکہ ان کی ہمتیں جوان ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے ان کی علالت کی بات کا، ان کی بیماری کی بات کا، تو
تو میں یہ بات سمجھتا ہوں ہم سب کو مل کے ان کے لیے دعا کو بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مرض کو اور ان کے غم کو دور فرمائے، کہ یقیناً غم اور امراض کو دور کرنے والی اسی کی ذات ہے، وہی شافی اور وہی کافی ہے۔ اگر وہ امراض کو اور دکھوں کو دور کر دے تو یقیناً انسان جو ہے اس کے تمام کی تمام دکھ اور درد جو ہیں دور ہو سکتے ہیں۔ میں پوری طرح اظہار یکجہتی کرتا ہوں ان کی فیملی کے ساتھ، اور میں یہ بات سمجھتا ہوں ان کی فیملی جو ہے آج اکیلی نہیں بلکہ پوری امت ان کے درد میں شریک ہے۔ جزاک اللہ علامہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ اس گفتگو سے مجھے اور ہمارے تمام سامعین کو یقیناً بہت فائدہ ہوا ہے، اور پہلی دفعہ آپ درسقرآن.com پر غالباً تشریف لائیں تو میں اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آئندہ بھی مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ ہمیں وقت عنایت فرماتے رہیں گے۔ انشاءاللہ یہ کون سی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زبان سے کوئی ایسے کلمات ادا کروا دے جس سے وہ راضی ہو جائے یا جس سے کوئی امت کا فائدہ ہو جائے۔ اس لیے کہ باتیں تو دو ہی ہیں، کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے اور لوگوں کو فائدہ پہنچ جائے۔ اگر یہ دونوں چیزیں مل جائیں تو انسان کو اور کیا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے اپنی مہربانی کے ساتھ، اپنے فضل، اپنی عنایت کے ساتھ، جن سے وہ راضی ہے، کہ اس کی رضا کا حصول سے بڑی کوئی کامیابی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل جل کر امت کے درد کے لیے جو ہے نا اس کو بانٹنے والے لوگوں میں شامل فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خیر کے کاموں کے اندر ایک دوسرے کا معاون بنائے۔ جزاک اللہ فی الدارین بأحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔